خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک بڑا دلچسپ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا متنازعہ تجزیہ ہے۔ جی۔ دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کے ایک چھوٹے سے حرف فی میں کائنات کا پورا نقشہ، اس کا ڈیزائن اور یہاں تک کہ اس کا انجام بھی چھپا ہوا ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک لفظ جسے ہم عام طور پر میں یا اندر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس میں اتنی گہرائی ہو سکتی ہے؟ یہی تو اس تجزیے کا مرکزی سوال ہے۔ آج ہم اسی دعوے کی تہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے، آسمانوں کی وسعتوں سے شروع کریں گے اور پھر زمین کے دہکتے ہوئے مرکز تک جائیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ سفر ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ دعویٰ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ یہ تجزیہ جو ہمارے ذرائع میں پیش کیا گیا ہے، زبان کو کائنات اور زمین کی سائنس سے جوڑنے کی ایک غیر معمولی کوشش ہے۔ یعنی لسانیات اور کاسمولوجی کا سنگم۔ جی۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کے صرف سطحی یا روحانی معنی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک قسم کا مادی مینول بھی ہے جو کائنات کی ساخت اور اس کے قوانین کی وضاحت کرتا ہے۔ اچھا، مادی مینول، یہ ایک بہت بڑا فریم ورک ہے۔ جی، یہ متن کو ایک بالکل مختلف اینک سے دیکھنے کی دعوت ہے، جہاں ہر لفظ ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اس کی پہلی کڑی سے شروع کرتے ہیں۔ تجزیے کا پہلا حصہ ہے فی السماوات، یعنی آسمانوں کے اندر۔ عام طور پر جب ہم آسمان کا سوچتے ہیں تو ایک کھلا لامحدود خلا ذہن میں آتا ہے، لیکن یہ تجزیہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہاں فی کا مطلب ہے کنٹینمنٹ، یعنی کسی چیز کا کسی غلاف کے اندر ہونا۔ اس لحاظ سے آسمان کھلے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اوپر تہہ در تہہ، جیسے گول غلاف ہوتے ہیں، اسفیریکل لیئرز۔ جی، اور یہیں سے اس پورے ماڈل کی بنیاد پڑتی ہے۔ اس نظریے کے مطابق پہلا آسمان، جسے قرآن میں سماء الدنیا یا قریبی آسمان کہا گیا ہے، جی، کچھ اسی ایک غلاف کے اندر ہے۔ سب کچھ۔ اس کی دلیل اس آیت سے دی جاتی ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی، یعنی جو کچھ بھی ہم اپنی طاقتور ترین دوربینوں سے دیکھتے ہیں وہ سب کچھ اس پہلے آسمانی غلاف کے اندر ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا تصور ہے، لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے۔ ماہرین لسانیات عام طور پر فی کو اتنے پیچیدہ معنی نہیں دیتے، مطلب عام عربی میں اس کا مطلب ان، ایٹ، ودن ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تجزیہ اسے ایک مکمل آرکیٹیکچرل کنٹینمنٹ، یعنی ایک تعمیراتی حصار کا مطلب کیوں دے رہا ہے؟ کیا یہ اس لفظ پر ایک نیا معنی تھوپنے کے مترادف نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، روایتی لسانیات میں واقعی فی کا مطلب سادہ ہے، لیکن اس تجزیے کے حامی یہ دلیل دیتے ہیں کہ مقدس متون میں الفاظ کی کئی پرتیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب بات کائنات کی تخلیق جیسے موضوعات کی ہو۔ اچھا۔ ان کے مطابق اگر آپ فی کو ہر جگہ ایک ہی طرح سے، یعنی حصار کے معنی میں استعمال کریں تو کائنات کا ایک بڑا مربوط اور منطقی ماڈل سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تسلسل ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معنی متن میں موجود ہے، اسے باہر سے تھوپا نہیں جا رہا۔ یعنی کنسسٹنسی ہی ثبوت ہے۔ جی، یہ ایک خاص مکتب فکر ہے جو متن میں سائنسی اشارے تلاش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس ماڈل کو مان کر آگے بڑھیں تو ہماری پوری کائنات پہلے آسمان کے اندر ہے، تو پھر باقی 6 آسمانوں کا کیا؟ ان کے اندر کیا ہے؟ اس تجزیے کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی علم اور سائنس کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ سائنس صرف قابل مشاہدہ کائنات تک محدود ہے۔ باقی 6 آسمانوں کے غلاف اس کے باہر ہیں، اور ان کے اندر کیا ہے یہ ہمارے لیے ایک راز ہے۔ یہ نظریہ ایک ایسی کائناتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہماری موجودہ سائنسی سمجھ سے کہیں زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہے۔ تو فی یہاں صرف ایک پریپوزیشن نہیں رہا؟ نہیں، یہ ہماری علمی حدود کی نشاندہی بھی کر رہا ہے۔ تک زمین پر کیسے لاگو ہوتی ہے؟ کیا فی الارض یعنی زمین کے اندر کا بھی کوئی گہرا مطلب ہے؟ بالکل۔ کیا زمین کے اندر بھی اسی طرح کی پرتیں یا چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں؟ بالکل، اور یہاں یہ تجزیہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق فی الارض کا مطلب صرف زمین کی سطح پر موجود چیزیں نہیں، بلکہ وہ سب کچھ ہے جو اس کے اندر گہرائی میں پوشیدہ ہے۔ اوکے۔ ذرائع اس میں 2 اہم چیزوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے زمین کی اندرونی ساخت، خاص طور پر اس کا مرکز یعنی کور۔ زمین کا کور
یعنی پگھلے ہوئے لوہے اور نکل کا وہ سمندر جو ہمارے سیارے کے مرکز میں ہے، اس کے بارے میں یہ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ تجزیہ اسے براہ راست جہنم کی ایک صورت یا ایک مادی شکل سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ ایک منٹ، یہ تو واقعی بہت بڑا دعویٰ ہے۔ زمین کا کور جو ہمارے سیارے کو مقناطیسی فیلڈ فراہم کرتا ہے اور زندگی کے لیے ضروری ہے، اسے جہنم کی ایک شکل قرار دیا جا رہا ہے۔ جی، جب آپ کہتی ہیں کہ یہ علامتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف حرارت اور تباہی کی علامت ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ تجزیہ اسے سطحی طور پر نہیں دیکھتا۔ اس کے مطابق یہ علامتی بھی ہے اور ایک طرح سے حقیقی بھی۔ وہ کیسے؟ علامتی اس لحاظ سے کہ زمین کا کور شدید تپش، بے پناہ دباؤ اور تباہ کن توانائی کا مرکز ہے۔ وہ تمام خصوصیات جو ہم جہنم سے منسوب کرتے ہیں، لیکن حقیقی اس لحاظ سے کہ یہ ایک ٹھوس مادی وجود ہے جو زمین کے اندر قید ہے۔ اچھا، لفظ فی یہاں اللہ کے مکمل کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ تباہ کن طاقت اس کے حکم سے زمین کے اندر محدود ہے۔ یہ انسان کی پہنچ سے باہر ہے اور اس کی ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ تو یہ ایک جیو فزیکل حقیقت کو ایک الہامی تصور سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ میں سمجھا۔ تو یہ زمین کے کور کو ایک معلوم سائنسی حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے اسے ایک مذہبی اور روحانی معنی دے رہا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک منفرد زاویہ ہے۔ آپ نے دوسری چیز کا بھی ذکر کیا تھا جو فی الارض کے معنی میں شامل ہے۔ جی، دوسری چیز ہے پانی۔ پانی؟ جی، یہ تجزیہ کہتا ہے کہ فی الارض کا اطلاق صرف سطح پر موجود سمندروں پر نہیں ہوتا، بلکہ ان وسیع پانی کے ذخائر پر بھی ہوتا ہے جو زمین کی کئی کلومیٹر گہرائی میں اس کی کرسٹ اور مینٹل میں چھپے ہوئے ہیں۔ کیا؟ ایک منٹ، کیا سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ زمین کے اندر اتنی گہرائی میں پانی موجود ہے؟ یہ تو سننے میں سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ کچھ دہائیوں پہلے تک یہ سائنس فکشن ہی لگتا تھا، لیکن اب یہ ایک تسلیم شدہ سائنسی حقیقت ہے۔ اور یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بتائیے۔ سائنسدانوں نے زمین کی مینٹل میں تقریباً 410 سے 660 کلومیٹر گہرائی میں ایک معدنیات دریافت کی ہے، جسے رنگ ووڈائٹ کہتے ہیں۔ رنگ ووڈائٹ؟ جی، اس معدنیات کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے کرسٹل سٹرکچر میں پانی کو قید کر سکتی ہے۔ اندازہ ہے کہ اس تہہ میں اتنا پانی موجود ہے جو زمین کی سطح کے تمام سمندروں سے 3 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ 3 گنا زیادہ؟ جی، تو یہ تجزیہ اسی سائنسی حقیقت کو فی لرز کی ایک اور تشریح کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اللہ کی ملکیت اور علم ان پوشیدہ سمندروں کا بھی احاطہ کرتا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے، یعنی ایک چھوٹا سا حرف کائنات کے غلافوں سے لے کر زمین کے دہکتے مرکز اور اس کے پوشیدہ سمندروں تک ہر چیز کا احاطہ کر رہا ہے۔ اسی ماڈل کے مطابق جی، اسی منطق کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ذرائع میں سورۃ الزلزال کی آیت وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا بھی ذکر ہے، یعنی اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ اسے اس پورے ماڈل سے کیسے جوڑا گیا ہے؟ یہاں پر انہوں نے ایک بڑی زبردست کڑی جوڑی ہے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ فی لرز کا مطلب وہ سب کچھ ہے جو زمین کے اندر ہے، اس کا کور، اس کی معدنیات، اس کے پوشیدہ سمندر، بات نہیں رہتی۔ اس ماڈل کے مطابق یہ ایک حقیقی مادی اور آپ کہہ لیں جیولوجیکل واقعہ ہوگا۔ اور یہ بوجھ کیا ہوں گے جو زمین باہر نکالے گی؟ اس تجزیے کے مطابق اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ اول، زمین کے تمام خزانے، سونا، چاندی، معدنیات جو اس کے پیٹ میں چھپے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوم، وہی جہنم کی آگ یعنی زمین کا پگھلا ہوا کور جو باہر آ جائے گا۔ اور سوم، یہ ایک تصوراتی چھلانگ ہے، انسانی اعمال کا ریکارڈ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ معدنیات اور کور کا باہر آنا اس ماڈل کے لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس میں انسانی اعمال کو شامل کرنا، یہ تو طبیعت کو مابعد طبیعت سے ملانے کے مترادف ہے تو صحیح۔ کیا اس تجزیے میں اس کی کوئی ٹھوس دلیل دی گئی ہے یا یہ ایک روحانی نتیجہ اخذ کیا گیا ہے؟ یہ زیادہ تر ایک روحانی نتیجہ ہے جو ایک مادی تصور پر مبنی ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ زمین ایک گواہ ہے۔ ایک گواہ؟ جی، جس طرح یہ اپنے اندر مادی چیزوں کو محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح یہ ان تمام اعمال کو بھی ریکارڈ کرتی ہے جو اس کی سطح پر کیے جاتے ہیں۔
لہٰذا جب اسے حکم ہوگا کہ اپنے تمام بوجھ باہر نکالو تو وہ اپنی ہر امانت ظاہر کر دے گی، چاہے وہ مادی ہو یا غیر مادی۔ تو یہ زمین کی جیولوجی کو روز قیامت میں اس کے کردار سے جوڑنے کی ایک کوشش ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا اور مربوط نظام فکر ہے، یعنی ایک حرف سے کائنات کے ابتدا سے انتہا تک کا سفر۔ لیکن کیا یہاں اس بات کا خطرہ نہیں کہ ہم متن میں وہ معنی تلاش کر رہے ہیں جو ہم دراصل دیکھنا چاہتے ہیں؟ جی، یعنی جدید سائنس کی دریافتوں کو لے کر انہیں ماضی کے متن پر منطبق کرنا؟ یہ اس طرز فکر پر سب سے بڑا اور جائز اعتراض ہے۔ اسے ایسیجسس بھی کہا جاتا ہے، یعنی متن میں اپنے خیالات ڈالنا بجائے اس کے کہ متن سے معنی نکالے جائیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس تجزیے کے حامی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ صرف اتفاق ہوتا تو یہ ماڈل اتنا مربوط نہ ہوتا۔ ایک ہی لفظ فی کی ایک ہی تشریح یعنی کنٹینمنٹ آسمانوں، زمین اور قیامت تینوں پر یکساں طور پر لاگو ہو رہی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک یہ تسلسل اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈیزائن کا حصہ ہے، محض اتفاق نہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا مرکزی خیال کیا ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے؟ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اس تجزیے کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ قرآن صرف اخلاقی اور روحانی رہنمائی کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کائناتی اور مادی حقیقتوں کا بیان بھی ہے۔ یہ الفاظ کو محض گرامر کے اصولوں سے نکال کر انہیں کائنات کے ڈیزائن کے بلو پرنٹ کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور گہرا ذاتی پہلو بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی اپنی حیثیت سے متعلق ہے۔ ذرائع میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خود کو زمین کے ایک چھوٹے سے ذرے پر کھڑا تصور کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک 7 عظیم الشان آسمانی غلافوں کے اندر قید ہے، جی، تکبر کو ختم کر کے اسے اس کی حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ اس طرح یہ صرف ایک علمی مشق نہیں رہتی، بلکہ ایک گہرا روحانی تجربہ بن جاتی ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک لفظ فی کی ایک مخصوص تشریح سے کائنات کے بارے میں ایک وسیع اور مربوط نظریہ پیش کیا گیا ہے، آسمانوں کے گول غلافوں سے لے کر زمین کے پگھلے ہوئے مرکز تک، اور پھر قیامت کے دن زمین کا اپنے راز اگل دینا۔ یہ تجزیہ الفاظ کے اندر چھپے ہوئے ممکنہ معنوں کو ایک بالکل نئی روشنی میں سامنے لاتا ہے۔ جی، اور چاہے کوئی اس تشریح سے پوری طرح اتفاق کرے یا اسے ایسیجسس یعنی متن پر اپنے معنی تھوپنا سمجھے، یہ سوچنے پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ زبان، سائنس اور کائنات کے درمیان کتنا گہرا اور پراسرار تعلق ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہ الفاظ کو صرف حروف کے مجموعے سے بڑھ کر کائناتی کوڈز کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، جنہیں سمجھنے کے لیے شاید ہمیں اپنے روایتی طریقوں سے آگے دیکھنا پڑے۔ بالکل، اور یہ اپنے پیچھے سوچنے کے لیے ایک بڑا دروازہ کھلا چھوڑ جاتا ہے۔ اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ایک مقدس متن کو اس طرح ایک مادی مینول کے طور پر دیکھا جائے تو اس سے کائنات کے بارے میں اور کون سے پوشیدہ اشارے مل سکتے ہیں جن پر ابھی تک غور نہیں کیا گیا یا جنہیں سمجھنے کے لیے سائنس ابھی تک مطلوبہ سطح پر نہیں پہنچی ہے؟